یہ کہانی ہے ایک ایسے مذہب کی جس نے دنیا کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کہانی ہے کرسچینٹی کی، عیسائیت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیلیلین ریجن میں نزارت کے علاقے میں پہلی صدی عیسوی میں پیدا ہوئے، اور اسی لیے ان کو جیزس آف نزارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں نزارت یہودیوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی جہاں پہ رومن امپائر کی حکومت تھی، اور رومن امپائر کی طرف سے ایک رومن گورنر اس علاقے پہ رول کیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہودیوں کے جو ریبائز تھے ان کی گدیوں کو، ان کے اقتدار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے خطرہ تھا، لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور پھر ان کے قتل کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اب حکومت تو یہودیوں کے پاس نہیں تھی، اس وجہ سے وہ خود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی سزا نہیں سنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے رومن گورنر کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دے، اور پھر گوسپلز کے مطابق وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے رومن گورنر کو کسی طرح راضی کر لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دے، اور پھر گوسپلز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی۔ لیکن یہ بائبل کا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ماننا ہے، لیکن اسلام نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 600 سال بعد ہمیں بتایا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی، اور پھر یہودیوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ صلیب چڑھا دیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ یہ تمام واقعات روم میں رونما ہو رہے تھے، اور رومنز عیسائیوں کو یہودیوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے تھے، اور شروع میں عیسائیوں کی اتنی بڑی ماننے والوں کی تعداد بھی نہیں تھی۔ عیسائیت کو ایک بڑا بریک تھرو سینٹ پال کی تعلیمات کے بعد ملا۔ سینٹ پال نے 45 بی سی سے 54 بی سی تک ایشیا مائنر میں اور گریس کے ریجن میں لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دی، اور اس کو کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ عیسائیت کا ایک بڑا گروہ تیار کر سکا۔ یہاں پہ ہم ذرا سا رک کر اس شخص پال کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ کرسچنز آج اس کو سینٹ پال کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا یہ شخص واقعی عیسائیت کا کوئی محسن تھا یا عیسائیت کا دشمن تھا؟ یہ شخص اصل میں ایک یہودی تھا جس کا نام سول تھا، اور یہ عیسائیوں کا شروع کے زمانے میں بہت کٹر دشمن ہوا کرتا تھا۔ نہ صرف کٹر دشمن بلکہ یہ عیسائیوں کے اوپر ظلم و جبر کرنے میں پیش ہوا کرتا تھا، لیکن اپنے تمام مظالم کے باوجود یہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات سے موڑ نہیں سکا، اور پھر اس نے ایک ڈرامہ کیا۔ اس نے کلیم کیا کہ اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اس کو حکم دیا کہ وہ عیسائیت کو قبول کرے اور عیسائیت کی تعلیم دے، لوگوں کو عیسائیت کی طرف تبلیغ کرے، اور پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے ان کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ، بالکل برخلاف چیزیں پھیلانا شروع کر دیں، جس پر اس کی عیسائیت کے اصلی پیروکاروں سے شروع میں بہت بحث مباحثے بھی ہوئے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کوئی اور ہی تعلیمات دے رہا ہے، اور اس چیز کا ذکر نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص سول، جس نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد اپنا نام پال رکھا، اس کی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات ہوئی، نہ اس نے اس بات کا کبھی کوئی ثبوت دیا، لیکن اپنی اس سازش میں یہ بہت زبردست طریقے سے کامیاب ہوا کہ اس نے عیسائیت کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اور عیسائیت میں آج جو بھی غلط سلط عقائد ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا ذمہ دار یہی شخص پال ہے، اور ان غلط نظریات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن آف گاڈ ہونے کا نظریہ بھی اسی شخص کی سازش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال کیونکہ یہ اپنی غلط تعلیمات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بھی ملایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو بہت سارے فالوورز اکٹھے کرنے میں کافی مدد حاصل ہوئی اور کافی کامیابی حاصل ہوئی، اور شاید سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی وہ اس کا یہ کلیم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے گناہوں کے لیے سولی چڑھے جا چکے ہیں، اور اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عیسائیت قبول کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانو اور جنت میں جاؤ، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت لے کر آئے تھے، اور یہ عیسائی مذہب یہودیوں کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ
یہودیوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آئے تھے، وہ یہودیوں کو واپس یہودیت کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن پول وہ شخص تھا جس نے پہلی بار یہ ڈکلیئر کیا کہ عیسائیت صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ہے، تمام دنیا کے لوگ عیسائیت کو قبول کر سکتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ خاصہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کو تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ رومنز اس نئے مذہب کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ رومنز کا عیسائیوں سے بہت سارے اختلافات میں سے ایک اختلاف تو یہ تھا کہ کرسچنز، چاہے وہ پول کی تعلیمات سے متاثر ہوئے کہ کرسچن ہوئے ہوں یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات پہ یقین کرنے والے کرسچنز ہوں، دونوں ہی رومن دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے تھے، نہ ہی وہ رومن بادشاہوں کی خدائی کو مانتے تھے۔ اس کے علاوہ کرسچنز رومن فوج میں روم کے دفاع کے لیے شامل ہونے سے بھی ہچکچاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کوئی رومن شخص اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہو جاتا تو وہ اپنے ہی مذہب سے لا تعلق ہو جاتا، کیونکہ عیسائی لوگ رومنز کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کرنے کو، ان سے شادی بیاہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے جب کوئی رومن اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہو جاتا تو وہ اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی باپ دادا سے ایک طرح سے لا تعلق ہو جاتا، ان کے مذہب کو برا سمجھنے لگتا۔ اس وجہ سے عیسائیت سے رومن سوسائٹی میں ایک طرح کا کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا، اور یہ کھچاؤ رومنز میں عیسائیوں کے بارے میں ایک طرح کی دشمنی کی فضا پیدا کر رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے شروع کے دور میں کرسچنز کو روم میں بہت شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بھی برا واقعہ ہو جاتا تو اس میں کرسچن کمیونٹی کے پر الزام لگا کر ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا۔ مثلا ایک دفعہ روم میں بہت زبردست آگ لگی جب روم کا بادشاہ نیرو تھا، اور یہ وہی نیرو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ جیسا کہ اس محاورے سے ظاہر ہے، اس آگ کا الزام نیرو کے اوپر آ رہا تھا، اور نیرو نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے کرسچن کمیونٹی کے اوپر الزام لگا دیا، اور پھر اس کی سزا میں بہت سارے کرسچنز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ان تمام مظالم کے باوجود کرسچینٹی روم میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، اور تیسری صدی عیسوی تک کرسچینٹی کی جڑیں روم میں کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھیں۔ 3rd سینچری اے ڈی میں روم کا اقتدار بادشاہ ڈیسیس کے پاس آیا، اور ڈیسیس کو عیسائیوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ روم کی تمام مشکلات کا ذمہ دار عیسائیوں کو سمجھتا تھا، اور اس نے عیسائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کے زمانے میں اصحاب کہف غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بتانی ضروری ہے کہ اصحاب کہف کا جو ذکر ہمیں قرآن پاک میں پڑھنے سے ملتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف ایک خدا پہ، خدائے واحد پہ یقین رکھنے والے تھے، یعنی یہ وہ کرسچنز نہیں تھے جو پول کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک دونوں طرح کے کرسچنز موجود تھے، وہ بھی جو پول کی تعلیمات سے متاثر ہو کے ٹرینیٹی پر یقین رکھتے تھے، اور وہ بھی جو ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے، جو اصلی عیسائیت کے پیروکار تھے، کیونکہ اصحاب کہف انہی عیسائیوں میں سے تھے جو کہ اصلی عیسائیت کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد امپیرر ڈائیوکلیشین کا دور شروع ہوا، اور اس کے دور میں عیسائیوں پر مظالم شدید تر ہو گئے۔ عیسائیت کو جو سب سے بڑا مسئلہ کرسچینٹی کی وجہ سے پیش آتا تھا وہ یہ کہ کرسچن لوگ رومن آرمی میں شامل ہونے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی تھا کہ اپنے ہمسائے کو قتل مت کرو، اور اس فرمان کی وجہ سے عیسائی لوگ آرمی میں شامل ہونے سے گریز کیا کرتے تھے۔ ڈائیوکلیشین نے عیسائی لوگوں پر مذاہب کا سلسلہ بہت تیز کر دیا۔ اس نے روم کے آفیشلز میں، یعنی روم کے عہدیداروں میں موجود جتنے بھی عیسائی تھے ان کو ان کی نوکری سے برخاست کرنے کا حکم دیا، تمام عیسائی کتابوں کے اوپر، ان کی مقدس کتابوں کو جلانے کا حکم دیا۔ اس نے رومن دیوتاؤں کی پرستش کو لازمی کر دیا، جس کی وجہ سے جو عیسائی چھپے ہوئے تھے ان کو ظاہر ہونا پڑا، پھر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تاکہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈائیوکلیشین نے بہت ساری انتظامی تبدیلیاں بھی کیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے رومن ایمپائر کو 2 بادشاہوں کے زیر سایہ کر دیا۔ ایک بادشاہ
مشرقی یورپ میں موجود ہوتا اور دوسرا بادشاہ مغربی یورپ میں موجود ہوتا۔ ان دونوں بادشاہوں کو آگسٹس کا لقب دیا گیا، لیکن یہ دو بادشاہوں کا سلسلہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکا اور بہت جلد روم دوبارہ ایک ہی بادشاہ کے زیر سایہ آ گیا، اور یہ کام کرنے والا تھا ایمپیرر کانسٹنٹائن۔ جب کانسٹنٹائن کے باپ کو موت آئی تو اس کے سپاہیوں نے کانسٹنٹائن کو بخوشی ریاست کا شہنشاہ ڈکلیئر کر دی، لیکن روم پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے لیے کانسٹنٹائن کو تلوار کا سہارا لینا پڑا۔ 313 عیسوی میں اس نے کوہ الپس کو کراس کر کے مغربی یورپ پہ حملہ کیا اور مغربی یورپ پہ قبضہ کر لیا۔ 10 سال بعد اس نے مشرقی یورپ کو بھی تلوار کے ذریعے فتح کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کانسٹنٹائن کے جو بینرز تھے، جو جھنڈے تھے، ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے پہلے حروف لکھے ہوئے تھے، جبکہ خود کانسٹنٹائن کا یہ بیان ہے کہ اس نے جنگ سے ایک روز پہلے آسمان پر ایک صلیب بنی ہوئی دیکھی جس کے نیچے لکھا ہوا تھا اس کے بھروسے فتح حاصل کرو۔ اب اس نے واقعی کوئی ایسی نشانی دیکھی یا وہ صرف عیسائیوں کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس بارے میں تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کانسٹنٹائن نے اس کے بعد سے عیسائیوں پر ہونے والے تمام مظالم کا سلسلہ رکوا دیا۔ اس نے عیسائیوں کو رومن دیوتاؤں کی پرستش کی پابندی سے بھی آزاد کر دیا، بلکہ وہ خود عیسائیوں کا سب سے بڑا معاشی اور سیاسی سپورٹر بن کے سامنے آیا۔ اس نے بہت سارے نئے کلیسا بھی تعمیر کروائے۔ اس نے جو سب سے بڑی انتظامی تبدیلی کی وہ یہ کہ اس نے رومن ایمپائر کا مرکز روم سے بائزنٹیم منتقل کر دیا، اور پھر اس شہر کا نام اس ہی کے نام پہ کانسٹنٹینوپل پڑا، جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کانسٹنٹائن کچھ عرصے تک اپنے آبائی بت پرستی کے مذہب پہ قائم رہا، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے بھی کرسچینٹی قبول کر لی۔ لیکن روم کو آفیشیلی ایک کرسچن ایمپائر ڈکلیئر کرنے والا شخص کانسٹنٹائن نہیں تھا، بلکہ وہ تھا تھیوڈوسیس دی فرسٹ۔ تھیوڈوسیس کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اندازہ ہو گیا کہ اب روم میں ایک نہیں 2 طاقتیں تھیں، جن میں سے ایک طاقت تھی رومن ایمپیرر اور دوسری ابھرنے والی طاقت تھی کرسچن چرچ۔ ہوا کچھ یوں کہ سیلونیکا کے علاقے میں رومن آفیشلز اور عوام کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، جس میں ایک رومن آفیشل مارا گیا، اور پھر اس کے جواب میں رومن آرمی نے بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قتل عام تھیوڈوسیس کے حکم پر ہوا۔ جب میلان کے پادری ایمبروس کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ تھیوڈوسیس شہنشاہ پہ بہت سخت غضبناک ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے بادشاہ کے چرچ میں داخلے پر پابندی لگا دی، بلکہ اس نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ عیسائی مذہب سے خارج ہے جب تک کہ وہ بھرے مجمع میں اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار نہ کرے۔ اور پھر تھیوڈوسیس کو ایمبروس کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس کو بھرے مجموعے میں اپنے عمل پر ندامت اور توبہ کا اظہار کرنا پڑا۔ جولیس سیزر کا جانشین، رومن ایمپائر کا شہنشاہ، ایک عام سے پادری کے سامنے بے بس تھا۔ تاریخ میں ایسے انقلابات بہت ہی کم رونما ہوتے ہیں۔ تھیوڈوسیس ہی وہ آخری بادشاہ تھا جس نے ایک مکمل رومن ایمپائر پر حکومت کی۔ اس کے بعد رومن ایمپائر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مشرقی رومن ایمپائر جس کا بادشاہ بائزنٹیم میں کانسٹنٹینوپل میں ہوا کرتا تھا، جبکہ ایک مغربی رومن ایمپائر تھی جو کہ بعد میں ختم ہو گئی، اور صرف کانسٹنٹینوپل والی، استنبول والی رومن ایمپائر باقی بچی، جس کا بعد میں آخر میں عثمانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اور یوں یورپ میں کرسچینٹی نے اپنی جڑیں مضبوط کی، ایک کرسچن پاور کے طور پہ ایمرج کر گیا۔ یہ تھا یورپ کی تاریخ کا تیسرا اور آخری حصہ۔ اس سے اگلے حصے میں ماڈرن یورپین ہسٹری کے بارے میں بات کروں گا، چرچ کا خاتمہ کس طرح سے ہوا، مارٹن لوتھر کنگ کی تھوڑی تحریک کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہسٹری، پولیٹکس، ریلیجن اور سائنس، ان تمام چیزوں میں اور ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں۔